نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم مثال حالت ينفقون انفاق سے خرچ کرتے ہیں کمثل حبۃ حبہ دانے کو کہتے ہیں انبتت جو اگائیں 7 سنابل بالیاں خوشیں فی کل سنبلۃ ہر بالی میں 100 حبۃ دانے ہیں یضاعف دگنا چگنا کرنا ترجمہ مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں اس دانے کی طرح ہے جو 7 بالیاں اگائیں ہر بالی میں 100 دانے ہیں اور اللہ دگنا چگنا کرتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ وسعت والے علم والے ہیں۔ سورہ البقرہ کے آخری 5 رکوع شروع ہوتے ہیں۔ بالکل آخری جو رکوع ہے اس کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے عقائد کا ذکر کیا اور دعاؤں کا ذکر کیا۔ اس سے پہلے کہ یہ جو 4 رکوع ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے مالی معاملات ذکر فرمائے کہ مال جو انسان کمائے حلال کا کمائے اس کے متعلق اسے کیا کرنا چاہیے۔ اتنے خوبصورت احکامات ذکر فرمائے کہ جو قوم اور جو جماعت ان اصولوں کو اپنائیں گے اللہ تعالیٰ ان کی معاشی ساری پریشانیاں ختم فرما دیں گے، کیونکہ اس کا مال کا لینا اور دینا ان اصولوں کے مطابق ہے جو پروردگار عالم نے خود متعین کی ہے۔ تو جس نے مال دینا ہے رزق دینا ہے اسی کے حکموں کے مطابق ہوگا تو سارے معاملات خود بخود ٹھیک ہو جائیں، اور اگر اس کے حکم کے مطابق ہمارے مالی معاملات نہ ہوں ہم کتنا ہی زور کیوں نہ لگا لیں ہمارے معاشی مسائل کبھی حل ہو ہی نہیں سکتے۔ انہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً پورے رکوع میں سود کا ذکر فرمایا حرام ہے، اسے چھوڑ دو، قیامت کے دن برا نتیجہ نکلے گا، اور حتیٰ کہ یہاں تک فرما دیا پھر کرنا ہے تو ہمارے سے جنگ ہی کرنا۔ پھر جنگ ہے، اللہ خیر سب، اللہ سے جنگ کر کے کون جیت سکتا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم لوگ مختلف پریشانیوں کے شکار ہیں، کیونکہ معیشت ہم اس طریقے سے چلاتے ہیں جس طرح اللہ چلنا پسند نہیں فرماتے، جس طرح اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے۔ تو ایک اصول تو اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا
اس مال کے متعلق کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائیں اپنی جائز ضروریات اس سے تم ضرور پوری کرو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، لیکن جو ضرورت سے زائد ہیں وہ اپنے پاس جمع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کا نقصان ہی ہوگا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تمہیں۔ وہ ضرورت سے زائد جو ہیں اپنے عزیز و اقارب کو دو، رشتہ داروں کو دو، مستحقین کو دو، غریبوں کو دو، دوستوں کو کھلاؤ پلاؤ۔ فرمایا کہ وہ جو زائد مال ہے وہ تم نے نہیں رکھنا۔ بس یہ ایک اصول ہے، ان تمام آیات کا گویا کہ ایک حاصل نکلتا ہے، کئی اصول ذکر کیے، ان میں سے ایک یہ ہے جس طرح جسم میں خون چلتا اور دوڑتا رہے تو یہی صحت کی علامت ہے، ایک جگہ رک جائے تو نری بیماری ہے اور مصیبت ہے۔ مال کا بھی یہی ہے کہ جب ایک ہی جگہ اسے روکنے کی کوشش کریں گے تباہی آ جائے گی، بربادی آ جائے گی، وہ چلتا رہے، گھومتا رہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، اس کے پاس آ رہا ہے، اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، تو ساری کائنات کا اور پورے ملک کا نظام خوب سے خوب ترین ہی چلتا رہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے اس کی ترغیب دی خرچ کرنے کی کہ دینا ہے اللہ کے راستے میں۔ فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ اللہ کا راستہ کیا ہے؟ خیر کے کاموں میں خرچ کرنا، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ جہاں اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں خرچ کریں، یہ فی سبیل اللہ ہے۔ غریبوں کو، مستحقوں کو دیں، یہ فی سبیل اللہ ہے۔ یہ سب اللہ کے راستے میں ہی جا رہا ہے۔ بلکہ حدیث شریف میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اللہ کے کسی بندے کو دینا، کسی کو کھلانا، کسی کو پلانا، کسی کو پہنانا، گویا کہ براہ راست اللہ ہی کو دینا، کھلانا، پلانا اور پہلانا ہے۔ کیونکہ اللہ کا بندہ جو ہوا، خود حدیث قدسی فرمایا جو بندے کو دیتا ہے وہ حقیقت میں مجھے دیتا ہے، مجھے دیتا ہے، اللہ کو دے رہا ہوتا ہے وہ۔ تو فی سبیل اللہ مثال کے ذریعے فرمایا کمثل حبۃ، فرمایا کہ اس کی مثال اس طرح ہے جس طرح ایک دانہ آپ زمین میں ڈالیں اور پھر اس سے بالی نکلے، اوپر ہو جائیں، تو اب اسی ایک دانے سے آگے 7 بالیاں نکل آئیں، 7 خوشے نکل آئیں، اور ہر خوشے کے اندر 100 دانے ہوں، تو ایک دانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 700 دانے عطا فرما دیے، 700 دانے عطا فرما دیے۔ فرمایا اسی طریقے سے اللہ کے ہاں جو ایک چیز خرچ کرتا ہے، 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، اصول تو اللہ کے ہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کم سے کم ایک نیکی پر 10 گنا عطا فرماتے ہیں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا اللہ اس کو 10 سے ضرب دے کر اس کے نامہ اعمال میں درج کر لے گا، یہ کم سے کم درجہ۔ باقی فرمایا ایک پر اللہ تعالیٰ تمہیں 700 بھی عطا فرما دیں گے، ایک خرچ کریں 700۔ خاص طور پر فرمایا گیا کہ جو جہاد میں خرچ کیا جائے اور جو حج میں خرچ کیا جائے، جہاد میں خرچ کیا جائے اور حج میں خرچ کیا جائے، کیونکہ جو حج ہوتا ہے اس میں بھی مشقت ہوتی ہے اور جہاد میں بھی مشقت ہوتی ہے، تو اس لیے حج کو جہاد کے مشابہ قرار دیا گیا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے خواتین کے متعلق، جب خواتین نے آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے اجازت چاہی جہاد کی کہ مرد جاتے ہیں جہاد کے لیے،
اجر و ثواب کماتے ہیں تو ہمیں بھی اجازت دیں، ہم نے بھی جہاد میں جانا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا تمہارا جہاد حج کر لینا ہے، حج کر لو، یہ تمہارا جہاد ہے، یہ تمہارا جہاد ہے۔ تو جو حج میں خرچ کریں اور جو جہاد میں خرچ کریں، اللہ 1 روپیہ خرچ کر دینے کا اجر و ثواب کم از کم 700 عطا فرما دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک صحابی آئے اور انہوں نے اونٹ پکڑی ہوئی، ایک اونٹنی لے کے آئے، رسی کے ساتھ اسے پکڑا ہوا، آ کے عرض کرنے لگے کہ یہ میری اونٹنی آپ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے قبول فرما لیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ان سے اونٹنی کی رسی لی اور فرمایا اللہ قیامت کے دن اس کے بدلے میں تمہیں 700 اونٹنیاں نصیب فرمائیں گے، اور فرمایا ان 700 اونٹنیوں کو بھی ایسے ہی نکیل ڈلی ہوگی، رسی بھی ہوگی۔ کیا مطلب کہ آپ تو صرف جانور دینے آئے ہیں، اونٹنی دینے آئے ہیں، یہ رسی دینا کوئی مقصد نہیں تھا، یہ نکیل دینا کوئی مقصد نہیں تھا، وہ تو صرف جانور کو پکڑنے کے لیے ہے۔ فرمایا قیامت کے دن اللہ اس کا بھی اجر و ثواب عطا فرما دیں گے، اس کا بھی ثواب عطا فرما دیں۔ تو جہاد میں جو خرچ کرنا ہے وہاں ایک نیکی کرو 10 والا نہیں، وہاں 1 کرو 700 گنا پکا ہے، وہاں گویا کہ شروع ہی 700 سے ہوتا ہے، اور یہی چیز حج کے لیے بھی ہے، 700 سے وہاں پر بات شروع ہوتی ہے، اور پھر صرف 700 پر بات ختم نہیں، فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہیں گے اور دگنا چگنا کرتے چلے جائیں گے، اور ضربیں صرف 700 نہیں، 1400 نہیں، 2800 بڑھتا چلا جائے گا۔ 2 صفات کی وجہ سے ایک نیک عمل کا اجر و ثواب بڑھتا جاتا ہے۔ ایک تو ہے اخلاص، جتنا اخلاص ہوگا نیک عمل کا اجر اتنا ہی بڑھ جائے گا، جتنا اخلاص ہوگا نیک عمل کا اجر اتنا ہی بڑھ جائے گا، پھر 700 گنا تک بات نہیں رہے گی۔ اس لیے تو آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا کہ میرا صحابی جس نے مجھے دیکھا میرے اوپر ایمان لائیں، اگر وہ 2-3 کلو گندم یا کوئی چیز خرچ کر دیں، اے امت کے باقی لوگوں تم احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دو، میرے صحابی کے 2-3 کلو گندم کو تم نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں؟ ان کا جو اخلاص ہے وہ بہت آگے کا ہے، ان کا جو اخلاص ہے وہ بہت آگے کا ہے، تم 3 کلو 4 کلومیٹر سونا خرچ کر کے بھی اس کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو اخلاص کی برکت سے اللہ اجر و ثواب بہت زیادہ عطا فرما دیتے، بہت زیادہ۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا تو آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات انتہائی خوش ہوئے، اور آپ اس مال پر درہم دنانیر پر ہاتھ پھیرتے جا رہے ہیں پیار سے۔ فرمایا آج کے بعد عثمان کوئی عمل بھی نہ کریں جب تو جنت واجب ہو گئی ہے۔ اخلاص ہے۔ جب کنواں خرید کے آزاد کیا تو آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا میں ان کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، آپ نے جنت کی ضمانت دی۔ واللہ یضاعف، بات 700 تک نہ رہی، جب ان کا اخلاص بڑھ گیا اللہ نے براہ راست جنت کا ہی وعدہ کر لیا، جنت کا وعدہ ہو گیا۔ تو جتنا اخلاص بڑھے گا اجر بھی بڑھے گا۔ دوسری شرط، نیک عمل کرنے میں جو شخص جتنی مشقت اٹھاتا ہے، جتنی محنت کرتا ہے، اللہ اس محنت کے بقدر اس کو اجر و ثواب اسی طریقے سے عطا فرماتا ہے۔ ایک آدمی صحیح صحت مند ہے، تندرست ہے، اسے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، وہ ایک نیکی کر رہا ہے،
نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرا آدمی بیمار ہے، آتے ہوئے بھی تکلیف، جاتے ہوئے بھی تکلیف، سجدے کی طرف جانا بھی تکلیف والا، پریشانی والا، بڑی مشکل سے یہ کام کرتا ہے، اللہ اس کی مشقت پر اس کو ثواب باقیوں سے زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر ارشاد فرمایا، ذرا ان کو ڈبل کرنا پڑ گیا، احرام کچھ مسئلہ بن گیا ان کے لیے، تو آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا، اے عائشہ گھبراتی کیوں ہو، پریشان نہیں ہونا، لاکی اجرو کی بقدری نصبک، جتنی مشقت زیادہ آئی ہے اللہ آپ کو اجر و ثواب بھی اتنا زیادہ عطا فرمائے، باقی اسے زیادہ اللہ نے آپ کو ثواب دینا ہے اور اجر دینا ہے۔ تو واللہ یضاعف لمن یشاء، جتنا اجر بڑھتا چلا جائے، جتنا اخلاص بڑھتا چلا جائے گا، جتنی مشقت بڑھتی چلی جائے گی تو اللہ دگنا کرتے چلے جائیں گے۔ اور بلکہ دوسری جگہ فرمایا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ 1400-2800 والی بات نہیں، اللہ بغیر حساب کے عطا فرما دیں گے، اللہ بغیر حساب کے عطا فرما دیں گے۔ کوئی بھی نیکی کر کے آؤ، اللہ نے اسے بڑھا کے کہیں سے کہیں پہنچا دینا۔ فرمایا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ساتھ کیوں نہ ہو۔ فرمایا کہ جو تم ایک ٹکڑا اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، اللہ اسے بڑھانا شروع کر دیتے ہیں، جب قیامت کا دن آئے گا تو کھجور کا وہ ٹکڑا احد پہاڑ سے بھی بڑا ہوگا، احد پہاڑ سے بھی بڑا ہوگا کھجور کا ایک ٹکڑا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ کل ہی ہم حدیث میں پڑھ رہے تھے روایت سنن ابن ماجہ جو حدیث کی کتاب ہے، اس میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ میری امت کے ایمان والوں کو نجات دے دیں گے، جہنم سے بچ جائیں گے اور وہ مطمئن ہو جائیں گے کہ ہماری خلاصی ہو گئی، جان چھوٹ گئی، اب ہم نے جہنم میں نہیں جانا، تو فرمایا کہ دنیا کے اندر جو دو آدمی کسی حق کو لینے میں جھگڑتے ہیں، وہ کہے میرا حق ہے، وہ میرا حق ہے، فرمایا وہ اتنا نہیں جھگڑتے جتنے وہ جنتی اللہ سے اس مسئلے میں جھگڑیں گے کہ پروردگار ہمارے یہ ساتھی جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، ہمارے یہ ساتھی جو ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے، ہمارے یہ ساتھی جو ہمارے ساتھ حج کرتے تھے، انہوں نے ہمارے ساتھ حج کیا، پروردگار آپ نے ان کو جہنم میں ڈال دیا، آپ مہربانی فرمائیں ان کو جہنم سے نکال لیں۔ تو دیکھیں نیک لوگوں کی صحبت کا بھی کتنا اثر ہے کہ نیکوں کے ساتھ رہیں گے تو اس نیکی کا فائدہ قیامت کے دن بھی ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے آپ کے حق میں سفارش کریں گے، پروردگار یہ بھی ہمارے ساتھی ہیں، اگرچہ برے عمل ہو گئے، کمی کوتاہی ہوگی، لیکن پروردگار ان کو جہنم سے نکال اور ان کو جنت میں داخل کر۔ اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ جن جن کو تم پہچانتے ہو نا، جاؤ ہم نے تمہیں اختیار دیا اسے جہنم سے نکال لو، تو وہ جائیں گے، ہاں جی ہمارا یہ بھی جاننے والا، یہ بھی واقف، یہ بھی واقف، یہ بھی، ایک ایک کر کے نکالیں گے تو نیک لوگوں کے ساتھ دوستی ہوگی تو کام بنے گا نا۔ پروردگار آپ نے جو حکم دیا تھا ہم نے وہ نکال دیے کہ جن کو پہچانتے تھے نکال دیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا اب بات یہ ہے کہ جن کو پہچانتے تھے نا، اور حدیث میں آتا ہے کہ ان ایمان والوں کی علامت یہ ہوگی جو جہنم میں ہیں کہ باقی جہنمی آگ میں جل رہے ہوں گے، آگ نے سارے جسم کو پکڑا ہوگا، اور جو ایمان والے لوگ ہیں ان کے چہروں پر جہنم کی آگ نہیں ہوگی، چہرے ان کے محفوظ رہیں گے، تو پہچانے جائیں گے کہ یہ ایمان والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جس کے دل میں 1 دینار کے برابر بھی ایمان تھا اس کو بھی نکال لو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جس کے دل میں آدھے دینار کے بدلے کہ جتنا بھی ایمان ہے اس کو بھی جہنم سے نکال لو، نکالو ان تمام کو۔ پھر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو
اس حدیث کی تصدیق قرآن مجید کی اس آیت سے ہوتی ہے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ ایک ذرے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کریں گے۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اور اگر نیکی ہوئی تو یضاعفھا، اللہ اسے دگنا چگنا کر کے عطا فرما دیں گے، نیکی دگنا چگنا کر کے عطا فرما دیں گے۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، صرف دگنا چگنا نہیں، اللہ اپنی طرف سے اجر عظیم بھی عطا فرمائیں، اجر عظیم بھی۔ تو یہاں پر بھی فرمایا وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ، اللہ جس کے لیے چاہیں گے دگنا چگنا بھی کر دیں گے۔ وَاللَّهُ وَاسِعٌ، فرمایا اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے ہیں، اللہ کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے کہ بندے کو دیں گے تو اللہ کے ہاں کمی ہو جائے گی، اس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ علیم، اور اللہ علم والے ہیں، بہتر سمجھتے ہیں کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا، کس کو کتنا دینا ہے، کس کے دل میں اخلاص ہے، کون اخلاص سے خرچ کر رہا ہے، کون دکھلاوے کے لیے خرچ کر رہا ہے، اپنی بڑائی کے لیے خرچ کر رہا ہے۔ علیم، فرمایا اللہ تعالیٰ ہی جاننے والے ہیں، اس لیے جب بھی نیکی کرو اور خرچ کرو تو اخلاص کے ساتھ کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے اور ہمیشہ نیک اعمال کرنے کی اور اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔